کی ہے صبح پاکستان ڈاکٹر عمران جاوید غوری میرا ساتھ دے رہے ہیں جو کہ ایک سائیکالوجسٹ ہیں اور ہیومن انسائٹ پہ بھی انہوں نے اسپیشلائزیشن کر رکھی ہے اور بڑے دلچسپ سی شخصیت ہیں. انہوں نے آج جو بڑے اچھے سے انداز میں انٹیلیجنس کے 8 پیرامیٹرز ہمارے سامنے رکھے ہیں جو کہ 1983-85 میں کس میں جی ڈاکٹر کس نے ہارورڈ گارنر نے سامنے دیے تھے. اور میرا خیال ہے کافی ریولوشنری یہ چیز ہوگی کیونکہ اس کے بعد زندگی کافی آسان ہو گئی ہوگی. بہت زیادہ. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کے آنے والے دور کے اس 85 کے بعد آپ اس وقت اگر جہاں پہ یورپین کمیونٹی میں تو چونکہ بہت زیادہ یہ امپلیمنٹ ہوا اور یہاں پر جو پاکستان میں یہ کریڈٹ جاتا ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو, لورل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن ایجوکیشن کو. وہ اس کو انہوں نے اس کو اسپیسیفکلی جو ہے وہ لیا اور اس وقت تھرو آؤٹ دا پنجاب اس کی پریزنٹیشنز ہو رہی ہیں اور اب تک آلموسٹ میں 8000 انسٹیٹیوشنز میں یہ پریزنٹیشن دے چکا ہوں. اچھا, پریزنٹیشن دیکھ کے پھر وہ ٹیچرز اس سے کوئی استفادہ بھی کرتے ہیں یا؟ ہم نے اس کا ایک بڑا سمپل پیٹرن جو میں نے تیار کیا ہے کہ میں نے صرف 36 اردو کے کویسچنز بنائے. اوکے, ویری سمپل. اس میں یس اینڈ نو آپ کرتے ہیں تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ ہم وہ کویسچنز ان کی انسائٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں سبزہ لائک کرتا ہوں یا مجھے پھولوں سے رغبت ہے یا میں خوشبوؤں میں تمیز کر لیتا ہوں یا میں دوستوں کے درمیان گفتگو کے درمیان مکالمہ اور کون سی بات کرنی ہے, الفاظ کا چناؤ بہتر انداز میں کر لیتا ہوں, میں لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنے میں فرق محسوس کرتا ہوں, میں لکھنے میں روزمرہ معاملات لکھنے میں فرق محسوس کرتا ہوں, مجھے عبادات جو ہے وہ بہت زیادہ سکون دیتی ہیں, مجھے روشنی اندھیرا اور ٹیمپریچر کا کم ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شور نہ ہونا یہ بڑا سکون دیتا ہے. میں جب کریٹو رائٹنگ کرتا ہوں تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ 3 چیزیں اگر ہم تاریخ میں جا کے دیکھیں تو غار ہرا میں پائی جاتی اور آپ 16 سال 8 ماہ کا جو تقریباً عرصہ بنتا ہے جس میں آپ ٹریول کر کے وہاں پہ جاتے رہے تو اس چیز میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہ 3 چیزیں پائی جاتی تھیں. تو یہ 36 کویسچنز ہیں جی جو آپ کسی ایک اسٹوڈنٹ کو دیتے ہیں, کسی بھی پرسن کو کسی بھی پرسن کو. اوکے, لیکن کیونکہ ہم اس وقت اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں 8000 اسکولوں کی, اسٹوڈنٹس کو یہ ٹیچر دیتا ہے اور وہ اس کا ہاں نہ میں جواب دیتا ہے اور اس کے بعد ایویلویٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ کیا اس کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے. بہت سمپل کہ انسائٹ کون سی ہے ان 8 میں سے انٹیلیجنس. اچھا, ان 8 میں سے کس میں وہ فال کرتا ہے. پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں آ گیا اٹ مینس اب اس کی کیریئر اورینٹیشن اور وے آف کمیونیکیشن اس کے ساتھ کیا ہوگا. ویژول پرسن ہے تو وہ تصاویر کو زیادہ لائک کر رہا ہوگا. ہم پھر اس سے جو بھی اس کو نالج دینا چاہتے ہیں وہ تصاویر کی صورت میں دیتے ہیں. اگر کوئی نیچر کو پسند کرتا ہے تو نیچر کی کریشنز میں جو راز چھپے ہوئے ہم نیچر کو جو ہے اس میں انوالو کریں گے تو اس کو لائکنگ میں آئے گا. آپ نے ابھی اس سیشن کے بعد میرے ساتھ یہ ضرور 36 سوال مجھے ضرور کیوں نہیں ہے نا, اور مجھے اپنے ایویلویٹ کرنا ہے کہ وہ کدھر انٹیلیجنس لیول کدھر ہے کہیں کہاں رہ گیا, کیوں میں ایسا بن گیا, کیوں یہ کیا چکر کیا. یہ ہمارے ہاں 90% لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دے آر اپیرنٹلی ویری سیٹسفائیڈ کہ ہاں میں جہاں پہ ہوں میں تو بہت مطمئن ہوں, بٹ جب انسائٹ سامنے آتے تو ایک بڑا مزیدار واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں چکوال میں ایک پریزنٹیشن دے رہا تھا تو اس پریزنٹیشن میں ایک مولانا صاحب میری ورکشاپ میں بیٹھے ہوئے, میں نے وہ سرکولیٹ کر دیا کویسچنئر تو وہ مولانا صاحب کے پاس بھی پہنچ گیا. اب مولانا صاحب کا وہ جب میرے پاس پرفارما آیا تو دوران پریزنٹیشن ہی بڑا سمپلیفائی کیا ہوا ہے کہ آپ 2 منٹ کے اندر جج کر لیں گے کہ انسائٹ کیا ہے. تو وہ پرسن اسپیٹیل تھے. اور یہ کون سا والا؟ یہ وہ جو ویژول. اچھا, اب میرا پہلا ہی کویسچن ان سے تھا, میں نے کہا جی ایک تو جمعہ ہے آج جھوٹ نہیں بولنا, ٹھیک ہے, تو سچی بات کریں گے. تو مجھے بتائیں کہ آپ نے آخری فلم کب دیکھی تھی. اب یہ جو باقی پارٹیسپینٹ بیٹھے وہ بھی پریشان کہ مولانا صاحب ہے باریش ہیں امام مسجد بھی آپ ان سے فلم کے پوچھ رہے ہیں. تو وہ تھوڑا سا پہلے تو تذبذب کا شکار ہوئے, پھر بعد میں کہنے لگے کہ چونکہ جی آپ نے حلف بھی لیا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا, تو سچی بات تو یہ ہے کہ فلم تو میں نے گھر سے بھاگ کے جا کے لاہور میں دیکھی تھی, وہ کچھ 4-5 ماہ ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ ڈرامہ ٹی وی پروگرام وغیرہ یہ میں ضرور دیکھ لیتا ہوں. ہاں اگر بیگم آ جائے تو چینل بدل لیتا ہوں, نیوز چینل لگا لیتے ہیں. تو یہ ایک ایسی وہ فطرت تھی جو اس شخص نے بالکل سامنے آ گئی. اچھا, ویژول سے مراد صرف یہ نہیں کہ ٹیلی ویژن یا فلم کی ویژول سے مراد پینٹنگ یا ویژول میڈیم ان سے وہ پرسیو کرتے ہیں, ان کا جو
ان کا جو نالج مولانا صاحب کے اندر کوئی آرٹسٹ چھپا ہوا؟ ڈیفینیٹلی جو بھی انہوں نے لیسن لینا ہے یا کوئی چیز لینی ہے وہ بک ریڈنگ کی بجائے اگر وہ ویژولی دیکھتے ہیں کسی چیز کو تو وہ جلدی اس کو اور زیادہ دیر تک میمورائز رکھتے ہیں. کمنگ ٹو کلرز ڈاکٹر صاحب، کلرز بھی آپ نے جیسا میری اس شرٹ کے کلر کے حوالے سے جی بالکل میرا پرسنالٹی، لیکن رنگ تو انسان روز ایک فرق پہن رہا ہوتا ہے. تو آج کا جو رنگ میں نے پہنا ہے اس پہ اگر آپ مجھے ججمنٹ دے رہے ہیں تو کل ہو سکتا ہے میں نے سرخ پہنا ہو، پھر میں نے نیلا پہنا ہو، پھر میں نے کالا پہنا ہو، سفید پہنا ہو. تو رنگ تو انسان بدلتا رہتا ہے. در حقیقت اس میں دو چیزیں سامنے آتی، ایک آپ کا ایکسٹرنل جو آپ نے کلرز پہنے ہوئے، سیکنڈلی آپ کے جو الفاظ آپ چوز کرتے ہو ان الفاظ میں بھی نظر آ جاتا ہے کہ کون سی چیز ہے. سپوز آپ نے جب سے اب تک گفتگو کی ہے تب سے لے کے اب تک آپ نے میتھ کا ایک بھی ڈیجٹ نہیں بولا، کوئی بھی عدد اگر آپ ریکیپ کر کے بھی اس کی ریکارڈنگ کو دیکھ لیجئے گا کہ آپ نے ایک بھی ڈیجٹ نہیں بولا، اٹ مین یو ہیٹ میتھ. آئی ڈو یس. سو یہ چیزیں جب ہم ان کی ڈسکشنز ہوتی ہیں ان میں سے خطرناک آدمی ہیں ڈاکٹر صاحب، ان سے بچ کے رہنا چاہیے. آپ جہاں بھی ان کو دیکھیں ذرا سائڈ پہ ہو کے نکل جائیں. کلرز کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص تقسیم کی ہے، ہمیں اس تقسیم کو دیکھنا چاہیے. پھر ہماری لائف جو ہے اس میں ایک بڑا ریولوشن آئے گا. دیکھیے ایک مخصوص وقت ہے ہر کلر کا. آپ صبح کے وقت جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اس سے قبل نماز کے اوقات تک، جس وقت آپ صلاۃ کے لیے جاتے ہیں اس ڈیوریشن سے سورج طلوع ہونے تک کا ڈیوریشن 15 to 20 منٹ ہے. آسمان کا کلر ڈارک بلو ہوگا. جیسے ہی وہ 20 منٹ ختم ہو جاتے ہیں آسمان کا کلر ریڈ ہاٹ ہو جاتا ہے. وہ جو بلو تھا وہ بلومنگ تھا، نیند سے اٹھانے کے لیے تھا، آپ کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرنے کے لیے تھا. اب جیسے ہی آپ ریڈ کی طرف آئے، ریڈ ہاٹ کی طرف آپ انتھوزیاسٹک ہو گئے، اسٹیمولیٹ ہو گئے، کام کے لیے تیار